الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والكرم والصفاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله توجہ نال پڑھو درود و سلام الصلاة دیکھیے یہ درود سلام جب بھی پڑھا جائے جہاں بھی پڑھا جائے یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہوئے کہ میرے پاک نبی رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پڑھے ہوئے درود و سلام کو خود سنتے بھی ہیں، صرف سنتے ہی نہیں بلکہ ہمیں پہچانتے بھی ہیں۔ دلائل الخیرات شریف کے اندر امام محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے درود و سلام کی ایک کتاب ہے، اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ شاید ہی کوئی نقش بندی ایسا ہو جو درود و سلام کی ایک کتاب دلائل الخیرات نہ پڑھتا ہو، وہ بھی اس کو مانتے ہیں۔ اس کے اندر حضور کی حدیث پاک کوٹ کی گئی، فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، فرمایا میرے نبی نے کہ میں محبت کے ساتھ ویسے بھی لیکن فرمایا میں محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے کے درود کو خود سنتا بھی ہوں، وعارفہم فرمایا صرف سنتا ہی نہیں بلکہ اپنے غلاموں کو پہچانتا بھی ہے۔ تو امتی کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ نگاہ نبوت والی آنکھ ہو اور گناہگار امتی کا چہرہ ہو۔ یارو اس سے اوپر اور امتی کو کیا چاہیے؟ لہذا محبت کے ساتھ کوئی بھی لب کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھیے الصلاۃ نا میرے نبی کے غلاموں یا سرکار دی یاری رکھ لے یا پھر دنیا ساری رکھ لے۔ اے علماء دی حمایت وچ دی موجودگی وچ اے فیصلہ تہاڈی عدالت جے تسی سرکار دی یاری رکھنی یا دنیا ساری رکھنی، بس اتنا یاد رکھنا ہے۔ لیکن سرکار دا غلام ہوندا ہی ہوئے جے سرکار دی یاری رکھے، بڑی توجہ نال یا سرکار دی یاری رکھ لے یا پھر دنیا ساری رکھ لے، سونیا عرش تے آیا ہے ہر شے جاندی باری رکھ لے۔ میں جیڑی مخلوق بنائی تو بھی سرداری رکھ لے، دین ہوئے یا دنیا ہوئے دعویٰ دی مختاری رکھ لے، دین ہوئے یا دنیا ہوئے دعویٰ دی مختاری رکھ لے، چڑھ سن لو جہاز آئے تو براق سواری
گج کے آخو سبحان اللہ یا انشاءاللہ اگلا شعر پڑھن لگا اج 2 4 2.5 بندے پیچھے رہ گئے جنہوں سبحان اللہ اچھی نہیں آکی انشاءاللہ بھی اپنی جائی تو اللہ گے انشاءاللہ لیکن محبت والے دل دے کنا نال سننا اینا کنا نال سنن لی گل نہیں بڑی توجہ نال چڑھ سن لو جہازاں اتے تو برات سواری رکھ لے توجہ کریا جی چڑھ سن لو جہازاں اتے تو برات سواری رکھ لے اہل دنیا اہل جنت میں کی کرنی ساری رکھ لے اہل دنیا اہل جنت میں کی کرنی ساری رکھ لے موسیٰ جو بھی کہندے ٹر گئے سانو بھی درباری رکھ لے موسیٰ جے بھی کہندے ٹر گئے سانو بھی درباری رکھ لے سارے بوئے بند کرنا سے بس سرکار والوں ایک باری رکھ لے اس باری جو آواز کیا ہوئے کوئی بھی لفظ خاموش نہ رہے صلی اللہ علیہ میں قربان جاوا محبت نال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ تسی آئے دیکھنے پئیاں بہار آیا رسول اللہ تسی آئے دیکھنے پئیاں بہار آیا یہ یا رسول اللہ کی صدا لگنی چاہیے اللہ کی عزت کی قسم لوگو یہ یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری پہچان بن چکا ہے اس لیے محبت کے ساتھ اس نغمے کو گنگنانا ہے اور ہر زبان سے یہ آواز آنی چاہیے تسی آئے دیکھنے پئیاں بہار آیا لا دلان دا چین پایا بے قرار آیا لا دلان دا چین پایا بے قرار آیا اور تسی حاضر ناظر ہو میرے بلوی نگاہ کرنا تسی حاضر ناظر ہو سادے بلوی نگاہ کرنا کہ مصیبت وچ جدوں بھی میں پکار آیا جدوں بھی میں پکار آیا اور میں یا رسول اللہ کا نام لینے والی زبانوں پہ قربان جاؤں اللہ کی عزت کی قسم لوگو یہ 14ویں صدی کا نعرہ نہیں ہے یا رسول اللہ بلکہ ابو بکر عمر سے لے کے میرے نبی کے آخری صحابی تک صحابی سے لے کے تابی تک تابی سے لے کے اولیاء امت آج تک اور آج سے لے کے صبح قیامت تک یہ یا رسول اللہ کا نعرہ ہر گلی ہر کوچہ ہر بازار میں گونجے گا
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی جوش میں نال تسی آئے دیکھیے پیا بہار آیا. اے اللہ کے رسول نے آمن والی بار آئی ہیں نا, محبت نہ بولو. تسی آئے دیکھیے پیا بہار آیا. تسی آئے دیکھیے پیا بہار آیا. رسول اللہ. بعد از حمد و صلاۃ لائق ست تعظیم و تقریم مقتدر جمی حضرات, جمی میرے آقا کے غلام و دیوان و مستان و بالخصوص ہمارے اسٹیج کی زینت جناب والا شان محترم المقام حضرت العلام والقلام حضرت علامہ مولانا فاروق صاحب چشتی ادام اللہ تعالی ذلت العالی, حضرت علامہ ذی قدر و ذی مرتبت عزت مآب پروفیسر اسد خان صاحب قادری دامت برکاتکم القدسیہ والعالیہ, ذی قدر و ذی مرتبت جناب والا شان الحافظ القاری عبد الرزاق صاحب, ذی قدر و ذی مرتبت جناب محترم حضرت علامہ مولانا فاروق صاحب, اور ذی قدر و ذی مرتبت پیر طریقت, مجھے یہ نام پہلے لینا چاہیے تھا, سید خادم حسین شاہ صاحب. کون ہے؟ حضور معاف کریا جے, میں سیداں دا بے ادب نہیں ہوں, بس میں پتہ نہیں سی میں بغیر اجازت تو بہ گیا, میں معاف کریا جی. پیر سید خادم حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ والعالیہ, ذی قدر و ذی مرتبت صوفی محمد اقبال صاحب, اور ذی قدر و ذی مرتبت حضرت علامہ صوبیدار عبد الغنی صاحب, مولوی غلام حسین صاحب, یہ امام مسجد ہیں, اور دیگر جتنے بھی میرے سرکار کے غلام دیوان مستانے اس محفل پاک میں آئے بیٹھے ہیں. ہمارے عظیم مداح رسول جنہیں مجھ سے قبل نعت رسول مقبول بڑے احسن انداز میں پیش کی, اور آج کی اس محفل پاک کے بانی آرگنائزر محترم المقام عزت مآب مجاہد اہل سنت ذی قدر و ذی مرتبت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اختر صاحب عثمانی ادام اللہ تعالی فیدکم السامی, اللہ تعالی ان کو مزید دارین کی عزت نصیب فرمائے, اور جتنے بھی اہلیان محلہ اور اہل خانہ جتنے بھی یہاں میرے سرکار کے غلام جلوہ فراز ہیں, سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. دل تو چاہ رہا تھا کہ آج سبھی احباب کے نام لیے جائیں. ماشاءاللہ اسٹیج کی زینت بارش چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں, سنت رسول سے سجے ہوئے یہ چہرے واقعتاً یہ ممبر رسول کے محراب و ممبر کے وارث لوگ یہ لگتے ہیں, یقیناً ہوں گے بھی, اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی مشن پر رکھے. دل تو چاہ رہا تھا کہ سبھی کے نام لیے جائیں, جو بھی سرکار کی محفل میں آ گیا وہ سرکار کا غلام خاص ہی ہوتا ہے, لیکن میں سبھی کے ناموں سے آشنا نہیں ہوں. یقین جانیے اگر میں نہیں آشنا تو کیا ہوا, جن پاکوں کی محفل میں آپ آئے بیٹھے ہیں وہ سونے ہمارے ناموں سے بھی واقف ہیں, ہمارے کاموں سے بھی واقف اور ہمارے خاندانوں سے بھی واقف. جتنے بھی میرے سرکار کے غلام یہاں جلوہ فراز ہوئے, اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی عزت نصیب فرمائے, اور سب کو ہماری طرف سے سلام. اور اس کے بعد احباب گرامی, آج کی یہ محفل آقا دی محفل غریباں دے ویڑے, بڑا جملہ ہے, کوئی مقدر والا ہی ایسی محافلوں کو سجاتا ہے. یہ بڑے درد بڑی آواز ہے کہ آقا دی محفل غریباں دے ویڑے,
پتہ ہے کس کی بولی ہے؟ یہ مدینے والوں کی بولی تھی جب میرے سرکار مکہ سے مدینہ گئے تھے. قسمت جاگی تھی ابو ایوب انصاری کی. انہوں نے کہا تھا آقا دا ڈیرا غریباں دے ویڑے, آج آقا دی محفل غریباں دے ویڑے. اللہ میرے بھائی محترم اختر عثمانی صاحب کو دارین کی عزتیں اللہ ان کو نصیب کرے, اور جس طرح انہوں نے تگ و دو کر کے رات دن ایک کر کے اس محفل پاک کو آرگنائز کیا, آپ کو بلایا, ہمیں مدعو کیا, ہم آئے, ذکر سنائیں گے, آپ نے بھی سنایا, علماء نے, آپ سنیں گے, مزید سنیں گے, اور اللہ تعالیٰ اسے سنا کر ہمیں عمل پیرا ہو کر, اور اس کا تمام اجر میرے بھائی اختر عثمانی صاحب کے اعزاء و اقارب اور جتنے بھی مجھے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے سال ثواب, اور اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی عزت نصیب فرمائے. احباب گرامی, رات کے سردیوں کے آغاز سردیوں کا 10:30 بجنے والے ہیں, لیکن یہ میرے سرکار کے دیوانے, میرے سرکار کے مستانے ذکر رسول کی مستی میں اس قدر مگن ہیں اور گم ہیں کہ جس کے چہرے پہ قاری صاحب نگاہ دوڑائی جائے کھلا کھلا چہرہ لگتا ہے, مسکراتا ہوا چہرہ ہمارے سامنے یہ لے کے بیٹھے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ نہ آپ نے ان کو کچھ رقم دی کہ ہمارے جلسے میں آنا, نہ آپ کو انہوں نے کچھ ڈیمانڈ کی کہ ہم اس لیے آئیں کہ ہمیں یہ چیز پرووائڈ کریں گے, ہم تبھی آئیں گے آپ کے جلسے میں. لیکن پھر بھی انہوں نے سنا قاری صاحب کے ویڑے آقا دی محفل ہے, ہم نے اس محفل میں جانا ہے, تو یقین جانیے ایسی حالت اور ایسے جلسے دیکھ کر ہمارا عقیدہ اور پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نبی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ نبی بھی ہم پر نگاہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. اور کیا وجہ ہے قاری صاحب حضرت علامہ, کیا وجہ ہے کہ 1450 سال گزر گئے, ان 1450 سالوں میں بے شمار ہستیاں آئیں, بڑے بڑے بادشاہ آئے, بڑے انہوں نے سال ہا سال حکومتیں کی. توجہ میری طرف کرنا, میں کچھ بیک گراؤنڈ بنانا چاہتا ہوں, یہ بچے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے, بالکل توجہ میری طرف کریں. میں انشاءاللہ العزیز آپ کو ایسا مواد دے کے جاؤں گا, مجھے کچھ قاری صاحب نے یاد بھی دلوایا ہے کہ وہ تقریریں ہمارے ذہن میں ابھی تک پھر رہی ہیں, تو انشاءاللہ العزیز آج بھی آپ کا رانجہ راضی کر کے جائیں گے. بس ہمیں توجہ اس بارگاہ سے چاہیے, بس اور کچھ نہیں چاہیے. میں عرض کر رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ 1450 سال گزر گئے, اور بلکہ اس سے بھی پہلے اس کائنات ارضی پر بے شمار لا تعداد بادشاہ آئے, اور ان 1450 سالوں میں بے شمار بادشاہ آئے جن نے سال انہوں نے ان کی اولادوں نے حکومتیں کی, لیکن آج تک کسی کی قبر کا نشان تو درکنار, ان کا نام تک کوئی نہیں جانتا. ہستی ایسی ہے, گج گیا کو سبحان اللہ, ایک ہستی ایسی ہے کہ جب بھی ان کا ذکر خیر چھیڑا جائے, جب بھی ان کا ذکر توجہ ان کا ذکر کیا جائے تو محسوس کچھ یوں ہوتا ہے کہ آمینہ کا لال دنیا وچ اج ہی آیا ہے.
درود شریف پڑھ لیں صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کا جب بھی ذکر کیا جائے، میرے آقا کے تذکار خیر کو چھیڑا جائے، جہاں کہیں بھی 10 20 ہزار 10,000 لوگ بیٹھ کر اگر میرے سرکار کا ذکر سن اور سنا لیتے ہیں، چاہے اس محفل پاک میں میرے آقا کے یدین طیبین کے تذکرے ہوں، میرے آقا کے رجلین کریمین کے تذکرے ہوں، میرے آقا کے عینین کریمین کے تذکرے ہوں، میرے آقا کے شفتین عظیمتین کی باتیں ہوں، میرے آقا کے سینے کی بات ہو، میرے آقا کے سینے کی بات ہو، یا پھر میرے آقا کے سونے مدینے کی بات ہو، میرے آقا کے بال کی بات ہو، میرے آقا کے بلال کی بات ہو، یا میرے آقا کی سونی آل کی بات ہو، جس انداز سے بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آمینہ کا لال دنیا وچ آج ہی آیا، آج ہی دنیا میں آیا، اس طرح محسوس ہوتا ہے کھلے یہ مسکراتے چہرے اس بات کا غماز ہیں، اور اس طرح کی محفلیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، میلاد مصطفیٰ کی روز بروز ہر گھر میں محفل، ہر مسجد میں محفل، سکولوں میں محفل، بلکہ کوٹوں کے اندر محفل اور دیگر مختلف ایونٹ کے اندر محفل۔ کیا وجہ ہے؟ یہ محفل پاک سجا کے کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ سن لو، ہم یہ روز بروز محفلیں کر کے ایک ہی میسج دیتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نبی کے ذکر کی ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں وہ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے، اسی نبی کے تذکرے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے مالک کا قرآن جس کی عظمت اور شان بیان کرتا ہے، الف لام سے لے کے والناس تک میرے محبوب نبی کی شان میں قرآن، چند آیات کو چھوڑ کر میرے نبی کی پورے کا پورا قرآن میرے محبوب نبی کی نعتیں بیان فرما رہا ہے۔ آئیے میرے نبی کے غلاموں، 30واں پارہ ہے، میرے مالک نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد۔ اب قرآن پڑھیا جائے رہے تو گج گیا آکھو سبحان اللہ، شیران دے پانے ٹھیلی آکھ چھوڑیا کرو لیکن اتنے گج گیا آکھ نہیں۔ میرا مالک فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ میرا مالک قسم ارشاد فرماتا ہے، میرے مالک نے فرمایا سونے حبیب مجھے شہر کی قسم ہے، مجھے شہر کی قسم ہے۔ اب شہر سے کون سا شہر مراد ہے؟ بے شمار مفسرین نے یہاں کلام کیا ہے، آپ فرماتے ہیں شہر سے مراد شہر مکہ ہے۔ کون سا شہر ہے جی؟ شہر مکہ ہے۔ اللہ اللہ میرا اللہ قرآن میں شہر مکہ کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اے اللہ یہ تیری شان تو نہیں کہ تو شہر مکہ کی قسمیں کھائے، تو کسی شہر کی قسم کھائے۔ اللہ جی تو نے قسم شہر مکہ کی کیوں کھائی؟ کہ ادھر تیرا گھر بیت اللہ ہے۔ فرمایا نا 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 میرے نبی کے غلاموں، میں نے اس لیے قسم نہیں اٹھائی۔ اللہ جی قسمیں کیوں ارشاد فرمائی ہیں؟ کیا ادھر صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں؟ فرمایا نا نا نا۔ کیا باری تعالیٰ مقام ابراہیم ہے؟ فرمایا نہیں یہ بات بھی نہیں ہے، وہ بھی بڑے متبرک مقامات ہیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ اللہ جی کیوں؟ کیا ادھر میدان عرفات ہے اس لیے قسم اٹھائی؟ فرمایا نا 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 اے میرا پروردگار کیوں قسم ارشاد فرمائی ہے؟ میرا مالک فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اے مدینے والے، اے آمنہ کے لال، اس شہر مکہ کے اندر تیرے قدم لگے ہیں۔
اس شہر کے اندر لگے ہیں، مجھے یہ شہر بھی اتنا پیارا ہے کہ میں اس شہر کی قسمیں کھا دیتا ہوں۔ امام سیوطی نے بڑی زبردست بات کی ہے، فرمایا اللہ فرمائے لا اقسم بہذا البلد، سونیا مینوں تیرے شہر مدینہ دی قسم ہے۔ تو سیدھے آنکھوں گیا سی مکہ 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 سن دے آ رہے ہیں، یہ کیا شہر مدینہ کی قسم کدھر سے آ گئی؟ امام سیوطی فرماتے ہیں لوگوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَأَنْتَ کا جملہ بتلا رہا ہے کہ محبوب جب تک مکے میں تھا تو مکے کی قسمیں ہو گئی، اور اللہ کا حبیب اب مدینے میں گئے تو مدینے کی قسمیں ہو گئی۔ اللہ شہر کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، کس چیز کی جی؟ شہر کی۔ لیکن توجہ کرنا، ایسے محفل میں بڑے ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ آپ نوجوان ہیں اور بارش سفید ریش والے بابے کے سامنے آپ اس طرح ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں۔ اگر محفل کے اندر بیٹھنا اور کہتے ہیں چج نال بہنا نہیں آنا تو پھر چلے جو بلے۔ یہ سرکار کی محفل ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایسی محفلوں کے اندر ہماری سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ ہم نہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ توجہ ادھر سے مدینے سے لگی۔ اگر مدینے سے لگی ہے تو ہماری یہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے خدا کا خوف کرو، محفل پاک کے اندر آ کے بیٹھ گئے تو پھر ایسی ایکٹیویٹیز کیوں کر رہے ہیں؟ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں۔ اگر اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی عام معمولی بات تھوڑی ہے۔ آپ نے ہر چیز کو اپنی فیس بک سمجھا ہوا ہے، اس لیے خاموشی کے ساتھ بیٹھیں پوری۔ اگر توجہ تقریر سننے کا موڈ ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر ہم بھی کسی کی زبردستی تو ہے نہیں۔ اس لیے جنہوں تکلیف ہے بھائی چلا جائے، ہمیں کوئی سی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی مقابلے یہ ہمارا جو مومنٹم بنا ہوتا ہے اس کو خراب کر رہے ہیں، اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب غیر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دو جی ادھر رسول اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے اور آپ بے ادب لوگ ہیں، گستاخ لوگ، پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں۔ اس لیے خدا کا خوف کرو، جب بھی آ جاؤ محفلوں کے اندر خاموشی کے ساتھ بیٹھا کرو۔ درود شریف پڑھیں جی، الصلوۃ والسلام علیکم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قسم اللہ پاک نے ارشاد فرمائی شہر مکہ کی، اور قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ دو وجہ سے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات مان نہ رہا ہو تو بندہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے، اے گل ہوئی ہے۔ بات کو منوانے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے، یا قسم اٹھائی جاتی ہے جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کی عظمت اور شان کو بڑھانے کے لیے۔ یہ بات ذہن نشین ہے۔ کتنی وجہ سے قسم اٹھائی جاندی جی؟ دو وجہ تو قسم اٹھائی جانی، ایک گل نو منوان واسطے تے دوسری عظمت اور شان بڑھان واسطے۔ دو ہی وجہ تو قسم اٹھائی جاندی، لیکن اللہ نے یہاں قسمیں اور اس کے علاوہ بھی رب نے اپنے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس لارائب کتاب کے اندر اور بھی قسمیں ارشاد فرمائی۔ کہیں پہ میرا مالک فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ فرماتا ہے مجھے تین کی قسم اور مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے اس امن والے شہر کی قسم۔ چار قسمیں اٹھائیں اور آگے فرمایا نام تاکید کر تحقیق کا لگا کر یہ بھی دو قسمیں ہو گئی۔ ان دو قسموں کے ساتھ مجموعی طور پر 6 قسمیں اللہ نے ارشاد فرما کے فرمایا۔ آگے جملہ سن کے خوش ہو جانا، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ 6 قسمیں چک کے فرمایا آسا انسانوں سب تو سونا پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو سب سے۔ اب دیکھنا اللہ نے انسان کو تکریم کتنی دی ہے، اللہ نے انسان کو کتنی بڑی عزت دی۔ میں چونکہ قسموں والی بات کو یہاں روک کے میں اس کے ساتھ ایک چیز اور ریلیٹڈ کر کے قرآن مجید برہان رشید سے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اللہ نے یہاں قسمیں اٹھا کے کیا فرمایا؟ انسان سب تو
سونا ہے. تسی بولو انسان سب تو بڑی عزت ہے یار انسان کی. اللہ کہہ رہے انہاں میں اپنے ہاتھ نال بنایا تے انہاں سونا بنایا ہے. اے چیز نہیں سونی بنائی ہے میں انسان دی. اللہ اکبر. دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اساں عزت تے تکریم دا تاج رکھیا ہی آدم دی اولاد تے. عزت اور تکریم کا تاج جس کے سر پہ سجا ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ میرے نبی کا غلام ہے. سر پر کرامت کا تکریم کا سیرا سجائے. اللہ بڑی عزت دیتی ہے. ایک جگہ پہ فرماتا ہے قسمیں اٹھا کے انسان سب تو سونا ہے. دوسری جگہ پہ فرما رہے ہیں اے انسان اے دے سر میں تکریم دا تاج رکھیا ہے. اللہ بڑی عزت ہے, بڑی ٹور ہے انسان دی. لیکن ایک مقام اور ہے. اللہ نے فرمایا اچھا عزت ہے نا, اب تک کیا جڑی اس دی عزت دا حال ہون لگا. فرمایا کل انعام بل ہم اضل. ایک مقام پہ فرمایا انسان سارے تو سونا. ایک مقام پہ فرمایا عزت دا تاج اے دے سر. تیسرے مقام پہ فرمایا اولئک کل انعام بل ہم اضل. فرمایا اے تے جانوراں تو ہی پرے تے بچائے گمراہ. دسو اے عزت دیتی ہے اللہ یا اللہ اے عزت دیتی ہے. آئے ہائے جواب آتا ہے اے اولئک کل انعام بل ہم اضل. یہ تمہارے لیے نہیں, یہ کسی اور کے لیے ہے. اللہ جی انسان سارے تو سونا. اے کرامت دا تاج, تکریم دا تاج, عزت دا تاج اے دے سر. اللہ جی یہ کرامت کس کے لیے, تکریم کس کے لیے ہے, یہ انسان خوبصورت کس کے لیے ہے. اللہ یہ کرامت اور عزتیں کس کے لیے ہیں. تو ایک مقام پہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ساری عزتیں اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے, مومنین کے لیے ہیں. اب اتنی عزتیں بھی دے رہا ہے, کرامت تکریم بھی دے رہا ہے. اللہ انسان کی تعریف بھی کر رہا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے. ادھر فرما رہے جانوروں تو بھی پرے آواز آتی ہے جو جن کے سر پہ میں نے تاج تکریم کا رکھا وہ کوئی اور نہیں, وہ نبی کا غلام ہے. وہ نبی کا غلام ہے. اور اولئک کل انعام بل ہم اضل. اے جانوروں تو پرے بٹ کیا گمراہ. اللہ جی اے گمراہ کون ہے. فرمایا جو نبی تو پیٹ پھیرے, نبی کا بھی ادب اور گستاخ ہو جائے, جانوروں تو بھی پرے. من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد. فقتلوہ تسی دے گستاخ رسول دی گردن لا کے پھینک ہی دیتی. اور جس نے جذبات نے نعرہ لایا ہے جذبات نعرے دا جواب بھی دو یار. من سب نبیا پتا چلے نا یار. اور صحابہ کا انداز دیکھیے جب نعرہ لگاتے ہیں نا مسلمہ کذاب کے ساتھ خلاف جب نعرے لگائے گے تو کیا ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہمارے ہاتھوں کے کون ہاتھ اٹھائی یار, کون یہاں سے نکالے. صحابہ نے صرف ہاتھ ہی نہیں اٹھائی, تلواریں بھی نکالی اور پھر نعرہ لگائے من سب نبیا من سب نبیا تاجدار ختم نبوت. اللہ اکبر. ہمیں عرض کر رہا تھا قسم کتنی وجہ تو اٹھائی جاندی جی, کتنی وجہ تو, 2 وجہ تو. آئیے اللہ ایک مقام پہ اور فرماتا ہے لعمرو کا. میں تھوڑا مومنٹم سمجھنا انشاءاللہ میں اس طرف ہی آ رہا. لعمرو کا سونیا مجھے تیری ساری عمر کی قسم. یہاں بھی قسم اٹھائی. لیکن آئیے جو ترجمہ کیا نا گولڑے کے پیر میرے علی نے, میں وہ ترجمہ کرنے لگا, آپ انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا لعمرو کا سونیا منو تیری جوانی دی قسم ہے. آئے ان کے خوش آگے کو سبحان اللہ. اور پھر اسی کی ترجمانی کرتے فرماتے ہیں کوئی مثل جانی دی, کوئی مثل جانی دی, کوئی مثل جانی دی. رب پیا قسم کھاوے تیری پاک جوانی دی, تیری پاک
ساریاں جوانیاں میں سلامت رہے، محبت نہ بولو نہ تیری پاک جوانی دی، تیری پاک جوانی دی رب پیا قسم کرے تیری پاک او میں تیرے دے قربان میرے نبی کے غلام، پڑھ لے تیری پاک جوانی دی، تیری پاک جوانی دی میرا رب قسم اٹھا کے فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اللہ یہاں عظمتیں بیان فرما رہا ہے، عظمتیں بیان فرما رہا ہے۔ قرآن کا ایک مقام اور ہے، میرے مالک نے ادھر بھی قسم ارشاد فرمائی ہے، میرا اللہ فرماتا ہے والعادیات ضبحا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ لیکن میں ایک کوئی آیت ترجمہ کرنا گا، اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے، قسم ہے مجھے ہانپتے کانپتے گھوڑوں کی، او سونے ربا اے تیری شان تے نہیں کہ تو جانوراں دیاں قسماں کھائیں، اللہ یہ تیری شان نہیں، تو قسم کھاتا تو کسی نبی کی قسم کھاتا، تو قسم کھاتا تو کسی ولی کی قسم کھاتا، تو نے یہ جانوروں کی قسم کیوں کھائی ہے، یہ گھوڑوں کی قسم کیوں کھائی ہے؟ ادھر سے آواز آتی ہے ہو میرے بندو یہ تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے، میں نے جس جانور جس گھوڑے کی قسم کھائی ہے یہ گھوڑے کوئی عام گھوڑے نہیں ہے، یہ گھوڑے کوئی عام گھوڑے نہیں ہیں، یہ گھوڑے تمہارے کسی وزیر مشیر کے گھوڑے نہیں ہیں، بلکہ یہ گھوڑے وہ گھوڑے ہیں کہ جن گھوڑوں پر بیٹھ کر میرے نبی کے صحابہ صحابہ میدان جہاد میں جایا کرتے تھے۔ ابے میرا یار تو میرا یار ہے، میرے مدنی کے صحابہ تو صحابہ ہیں، اور مجھے یار کے صحابہ سے اتنا پیار ہے کہ میں ان کے نیچے گھوڑوں کے قدموں سے لگنے والی خاک کی بھی قسم کھا دیتا۔ اللہ نے یہاں کس کی قسم کھائی جی؟ گھوڑیانی۔ جواب آیا یہ عام گھوڑے نہیں، یہ وہ گھوڑا ہے جس پہ ابو بکر سوار ہوا ہے، یہ وہ گھوڑا ہے جس پہ میرا عمر سوار ہوا ہے، یہ وہ گھوڑا ہے جس پہ میرا ذوالنورین سوار ہوا ہے، اور یہ وہ گھوڑا ہے جس پہ میرا مولا علی سوار ہوا ہے۔ یہ وہ گھوڑے ہیں کہ جن گھوڑوں پر بیٹھ کر نبی کے صحابہ میدان جہاد میں جاتے تھے، جب وہ دوڑتے تھے تو ان کے پاؤں کے نیچے سے جب پتھر پہ ان کا پاؤں پڑتا ہے چنگاریاں نکلتی ہیں، درد اٹھتی ہے۔ اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اور سوچو یار جس نبی نے صحابہ دے گھوڑیاں دی قسم اللہ چکے، اگر گھوڑیاں نال خاک دی ایڈی قسم ہے، ایڈی وڈی شان ہے، تو مجھے بتلاؤ اس نبی کے صحابہ کی اپنی کتنی بڑی عزت ہوگی۔ اور صحابی ہے، ابو بکر بھی صحابی ہے، عمر بھی صحابی ہے، علی بھی صحابی ہے، حسن و حسین بھی، او 14 جڑے خاص نے او صحابی ہے، تے ابو سفیان بھی صحابی ہے، تے میرا امیر معاویہ بھی صحابی ہے۔ گج گیا کو سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ہے حضرت ہمیں اللہ نے اہل سنت میں پیدا فرمایا، اہل سنت کے راستے پہ چلایا ہے، اور اہل سنت ہوتے اس کے پاس اونٹ ہوگا، اونٹ پہ سوار ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں مشکیزہ ہوگا، اس کے ہاتھ میں مشکیزہ ہوگا۔ اب ہوگا کی ڈیفینیشن میں اگر چلا گیا وقت کافی درکار ہے، میرے نبی نے بس سمجھ جاؤ، میرے نبی نے فرمایا حبشی آئے گا، ہاتھ
ہاتھ میں مشکیزہ ہوگا اونٹ پہ سوار ہوگا جا چلا جا اسے پکڑ کے میرے پاس لے کے آ میرے مولا علی نہ کہا سیدھے پہاڑی کے دامن میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں انتظار ہو رہا ہے انتظار ہو رہا ہے انتظار کرتے کرتے تیرے نبی کا یہ غلام دل میں خیال آیا اور بڑی دیر ہو گئی ہے حبشی نہیں آیا مشکیزے والا نہیں آیا لیکن اندر سے عشق بولا کہنے لگا علی کوئی اور کہتا ہو سکتا ہے کہ نہ آئے ادھر تو انہوں نے کہا ہے کہ جن کی زبان پہ وحی الہی جاری ہوتی ہے جن کی زبان پہ اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے تھوڑی دیر گزری دور دیکھا کچھ پرچھائیاں نظر آئیں قریب گئے دیکھا کہ سچ مجھ کا حبشی ہے اس کے ہاتھ میں مشکیزہ بھی ہے اونٹ پہ سوار ہے میرے علی نے اسے روکا کہنے لگا کیوں اور میں نیچے اتر کہنے لگا کس لیے میں اچھا رہے تجھے میرے آقا نے بلایا ہے نیچے چل میرے آقا نے تجھے بلایا ہے اس نے آگے سے لائن میں جواب دیا کہا نام تیرے آقا کو نہیں جانتا وہ کون ہے میرے علی نے فرمایا میرا آقا نبیوں کا امام ہے اس نے کہا نہیں مجھے میرے آقا یہودی نے بھیجا ہے میں اس کا غلام ہوں تم جاؤ اپنے آقا سے جا کے جو بھی کام ہے ان کے پاس چلے جاؤ میں اپنے آقا یہودی کو مجھے اس نے بھیجا پانی لانے کے لیے میں تو اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا میرے مولا علی نے فرمایا چل میرے آقا نے تجھے بلایا ہے گج گیا کو سبحان اللہ آجا نیچے اتر نیچے اترا چل لگا کدھر میں تجھے میرے آقا نے جو بلایا ہے کہنے لگا یار تم جاؤ اب دیکھنا تم جاؤ میں نہیں چلوں میرے مولا علی نے دیکھا اسے دیکھا ہاں بتلا چلتا ہی نہیں تلوار نکالی نا کہنے لگا اچھا جانا بعد میں چین پہلے اے بس تو علی تے نہیں تو علی تے نہیں میں ہاں میں علی ہوں چونکہ میرے سامنے علی کا چہرہ تھا جیسے چودھری کا چاند چمک رہا تلوار نکل چل اچھا جی بسم اللہ چلتا ہوں آگے میرے مولا علی پیچھے یہ کالا حبشی سیدھے سرکار کی بارگاہ میں میرے آقا نے فرمایا اچھا حبشی ذرا یہ مشکیزہ مجھے دے دے یہ مشکیزہ مجھے دے دے تاکہ میں نے اپنے غلاموں کو پانی پلانا ہو عرض کرنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد اس کے اندر پانی بڑا کم بندوں کا ہے آپ کی یہ کثیر تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں آپ کی فوج کے سپاہی ہیں ان کو آپ ایک مشکیزے سے کیسے پورا کریں گے کیسے ان کو یہ پانی پورا کریں گے میرے نبی نے فرمایا مشکیزہ مجھے دے باقی باتیں بات میں ہوں گی اللہ اس حبشی نے مشکیزہ دے دیا دل میں سوچ رہا ہے یہ محمد کون کے کس بندے کو پانی پلائیں گے یہ 10 بندوں کو پانی پلائیں گے یا میکسیمم 50 بندوں کو پانی پلائیں گے مشکیزہ ختم ہو جائے گا یہ تو سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہے سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں یہ کیسے ایک مشکیزے سے اتنوں کو کیسے پانی پورا کر کے دیں گے اللہ میرے نبی نے مشکیزہ ہاتھ میں لیا پہلے صحابی کو دیا انہوں نے پیا بھی مشکیزہ بھی بھر لیا جانور کو بھی پلا لیا دوسرے کی باری آئی تیسرے کی باری آئی ایون کے تقریباً 70 سے زائد لوگوں کو پلا چکے اب یہ حبشی دیکھ رہا ہے کہ اب مشکیزہ ختم ہو جائے گا اب مشکیزہ ختم ہو جائے گا اب پانی ختم ہو جائے گا لیکن میرے آقا کے صحابی آ رہے ہیں پانی لے رہے ہیں قطار در قطار آ رہے ہیں پانی کے مشکیزے بھر کے جا رہے ہیں
جب سینکڑوں کی تعداد کو آقا پانی پلا چکے، اس حبشی کی مشکیزے سے نگاہیں اٹھی، چہرہ وضحا پہ لگ گئی۔ اے محبت نہ لاکھو سبحان اللہ، چہرہ وضحا پہ لگ گئی، دل ہی دل میں سوچ رہا ہے اور یہ دینے والے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، یہ تقسیم کرنے والے ہاتھ کتنے سونے ہیں، یہ چہرہ کتنا پیارا ہے، اور یہ جس منہ سے بول رہے ہیں وہ منہ کتنا پیارا ہے۔ دل ہی دل میں خیال کر رہا ہے، میرے آقا نے سارے صحابہ کو پانی پلا دیا، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ مشکیزہ ادھر کا ادھر ہی ہے، پانی ادھر کا ادھر ہی ہے، ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ اب میرے آقا نے مشکیزہ دیا بند، واپس دینے لگے، واپس دیا، عرض کرنے لگا اے محمد اتنا بڑا کمال دکھایا ہے اور مشکیزہ مجھے دے رہے ہو، صرف مشکیزہ ہی نہیں دینا، اس مشکیزے کے ساتھ ساتھ مجھے ایمان بھی دینا ہے۔ میرے آقا نے اس کا ہاتھ پکڑا، کلمہ پڑھوایا، دائرہ اسلام میں داخل، اللہ اللہ میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، کدھر سے مولا علی پکڑ کے لائے ہیں، میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، اب مشکیزہ دیا، میرے آقا نے مشکیزہ بھی دے دیا، ایمان بھی دے دیا، فرمایا چل چلا جا اپنے یہودی آقا کے پاس یہ امانت پہنچا دے۔ اب جب جانے لگا، اب جب توجہ کرنا، اب جب جانے لگا، پیچھے سے میرے آقا نے ایک آواز لگائی، او میرے غلام کچھ اور بھی چاہیے تو بتلا دے، کچھ اور بھی چاہیے تو بتلا دے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اے نبیوں کے امام، اے حضور سرور کون و مکان، آقا جی آپ نے فرمایا کچھ اور بھی چاہیے تو لے لیجئے۔ یا رسول اللہ میں حبشی ہوں، میرا رنگ بڑا کالا ہے، میرے ہونٹ بڑے موٹے، جو بھی مجھے دیکھتا ہے وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو بھی مجھے دیکھتا ہے وہ نفرت بری نگاہ سے مجھے دیکھتا ہے۔ یا رسول اللہ اگر کیا ہی کرم تو کر دیں، یا رسول اللہ میری رنگت گوری ہو جائے، میری رنگت گوری ہو جائے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، کسی نے احتجاج نہیں کیتا، سرکاراں رنگت بدلنا تے اللہ دا کام ہے، اے رنگت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ یا رسول اللہ یہ صحابی یہ حبشی کیا عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ میری رنگت کو گورا کر دو، توجہ کرنا، میری رنگت کو گورا کر دو۔ صحابہ فرماتے ہیں میرے نبی آگے بڑھے، میرے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے، ید اللہ والے یہ سونے سونے گورے گورے پیارے پیارے ہاتھ اٹھے، میرے آقا نے اپنے غلام حبشی کے چہرے پہ پھیرے۔ صحابی فرماتے اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، جب میرے سرکار نے اپنے غلام حبشی کے چہرے پہ میرے آقا نے ہاتھ پھیرا، ہاتھ نیچے کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس حبشی کا چہرہ چوری رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اللہ اللہ میرے نبی کے غلاموں، اب میرے نبی کے اس غلام کا چہرہ بھی رنگت بھی گوری ہو گئی۔ اب دیکھنا توجہ کے ساتھ سننا، اس روایت کا ایک ایک لفظ عشق والوں کے لیے بڑا قیمتی ہے، بڑا معنی رکھتا ہے۔ اللہ اللہ اب جب یہ جانے لگا، مشکیزہ بھی مل گیا، ایمان بھی مل گیا، رنگت بھی مل گئی، مشکیزہ بھی مل گیا، رنگت بھی مل گئی، ایمان بھی مل گیا، چہرہ بھی چمک گیا، دل بھی چمک گیا ہے۔
اب میرے نبی نے فرمایا اچھا جا تو اس کی امانت اس کے حوالے کر. کتنے خیال رکھتا ہے میرا نبی, جا امانت اس کے حوالے کر. اب گھوڑے اونٹ پہ سوار ہوا, جانے لگا. ادھر اس کا آقا یہودی ہاتھ میں عصا لیے ڈنڈا پکڑے ہوئے اس کا انتظار کر رہا ہے, کب آئے گا, میں اسے زد و خوف کروں گا, مار پیٹ کروں گا. اتنی دیر کدھر لگا کے آیا ہے, کدھر چلا گیا. اللہ اللہ جائیے میرے رسول کا غلام, میرے تیرے نبی کا یہ غلام اونٹ پہ سوار ہو کے یہودی کے گھر کے قریب پہنچا. یہودی دروازے پہ کھڑا ہے, انتظار کر رہا ہے کب آئے گا, میں اسے ماروں گا, میں اسے پیٹوں گا. لیکن عجیب 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 قسم کا معاملہ ہو گیا. جب میرے نبی کا غلام یہودی کے دروازے پہ پہنچا, یہودی دیکھ کے حیران و ششدر رہ گیا. یہودی حیران و ششدر رہ گیا. تعجب بری نگاہ میں دیکھنے لگا. تعجب برے خیز لہجے میں آواز نکالی, کہنے لگا تو کون ہے, تو کون ہے, اور تو کون ہے. اونٹ تے میرا ہے, مشکیزہ بھی میرا ہے. بڑی توجہ کرنا, میں انشاءاللہ نکتہ دیاں گا تانوں اگلے سال تک تہاڈی طبیعت بھی راضی رہے گی انشاءاللہ. اور یہ عشق والوں کے لیے ماشاءاللہ یہ علماء نے یہ باتیں سنی اور پڑھی ہوئی ہے. یہ آپ کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے نکتہ اس میں سے نکالوں گا انشاءاللہ. آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. بس پھر میری تقریر وائن آپ انشاءاللہ العزیز آپ نے توجہ بڑے لہجے میں آپ نے سننا ہے, پوری توجہ نعمت کے ساتھ. اللہ اللہ یہودی کہنے لگا اے مشکیزہ تے میرا ہے, اونٹ بھی میرا ہے, لیکن ذرا اٹھتے اٹھتے سوارے میرا نہیں ہے. اے پیرو اللہ اللہ کہنے لگا ہے مشکیزہ بھی میرا ہے, اونٹ بھی میرا ہے, لیکن ذرا اوپر سواری میرا نہیں. میں نے کہا یہودی تو نے سچ کہا ہے کہ مشکیزہ بھی تیرا ہے, اونٹ بھی تیرا ہے, جو اوپر سوار ہے یہ تیرا نہیں. میں نے لگا کس طرح, میں نے کہا جو محمد عربی کا ہو جائے اور یہودیاں دا نہیں رہندا ہے جی. آقا دی محفل غریباں دے ویڑے. اللہ اللہ میرے نبی کے غلاموں کہنے لگا تو کون ہے, اس نے کہا تھا میں تیرا, لیکن اب محمد عربی کا ہو گیا, میں وہی تیرا سابق غلام ہوں. کہنے لگا تیرے چہرے کی رنگت کیسی, اس نے کہا چہرہ نہ دے دل دے, مالکوں کی بارگاہ میں گیا تھا, محمد عربی نے دل بھی چمکا دیا ہے, چہرہ بھی چمکا دیا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اچھا بتلا تو کیا ماجرا, یہ تیرا کیا ماجرا ہے. اس نے کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا آمینہ کے لال کا, محمد الرسول اللہ, میں نے کلمہ پڑھ لیا. اس نے اٹھایا سا مارنے لگا, مار پیٹ کرنے لگا, لیکن اس حبشی کی زبان سے وہی الفاظ جاری ہے جو میرے بلال کی زبان سے جاری ہے. مارتا جا رہا ہے, پوچھ رہا ہے تیرا کیا خیال ہے. ایک ہی جواب آیا اس کی طرف سے, کہنے لگا یہودی تو جتنا ستم کرتا ہے کر لے, جتنا ظلم کرتا ہے تو کر لے, اپنا فیصلہ تو یہی ہے کہ میں نے جس عہد کو پکڑ لیا ہے اور اب میں نہ عہد کو چھوڑ سکتا ہوں نہ احمد کو چھوڑ سکتا ہوں. میں اپنا میں عہد کو چھوڑ سکتا ہوں نہ احمد کو چھوڑ سکتا ہوں. اللہ اکبر, یہ ہے وہ میرا نبی جس کے شہر کی قسمیں اللہ فرما رہا ہے. یہ ہے وہ میرا نبی جس کے چہرے کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے.
ہائے ہائے ہائے، اور میں نبی کی اور کیا شان بیان کروں یار، قرآن جہاں سے بھی بڑا نبی کی شان ہی نظر آتی ہے۔ ہجرت والی رات میرے سرکار نکلے، فرمایا حبیب ہاتھ میں کنکریاں پکڑتے ان کی آنکھیں آندھی ہو جائیں گی کہ دیکھ نہیں سکیں کہ تو بیچ میں سے گزر جا، پھینکی کنکریاں میرے محبوب نبی نے، اعلان ادھر سے آ گیا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، سونیا اے جڑیاں کنکریاں تساں پھینکیاں، اے تساں نہیں تواڈے رب پھینکیاں۔ اور اس محبوب نبی کی شان میں اور آپ کیا بیان کریں، بس ہماری تو حاضری مقصود ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کے غلاموں، اب چونکہ وقت خاصا ہو گیا ہے، ہمارے بھائی اختر عثمانی صاحب نے بڑی محبت ذوق اور شوق کے ساتھ اس محفل پاک کو دن رات ایک کر کے سجایا ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ تو مقصد ہونا چاہیے نا۔ اور ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے، آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایسی محفلوں کے اندر آئیں تو ہم آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ہم اپنے آقا کے کلیجے کو ٹھنڈا کر سکیں۔ اس لیے آتے ہیں ماشاءاللہ، ہم اس لیے آتے ہیں کہ ہم اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس کر کے ہم اپنے سونے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ گج گیا کہ سبحان اللہ۔ اسی لیے آتے ہیں کہ ہم ذکر کریں گے سرکار کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ ہاں جی ماشاءاللہ، میں قربان جاؤں میرے نبی کے غلاموں، جس نبی کی ذکر کی محفل میں آ کر ہم ذکر رسول کر کے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، اسی میرے نبی نے فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، غلاموں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب اس کا اپوزٹ جملہ خود نکال لینا، اگر پڑھیں گے تو محبوب نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا حالت ہوگی، سوچ لو۔ اس لیے محفل میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ العزیز جی، 5 وقت نماز کی پابندی۔ اور اس کے بعد یہ جتنے بھی جوان بیٹھے ہیں، یہ خاص میسج ہے میرا آپ کے لیے، میں آپ کو کنوے کرنا چاہتا ہوں، آپ آگے بھی پہنچا دیں جہاں تک ہو سکے۔ نماز کی پابندی اور اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اپنے والدین کی خدمت، ان کی کیئر کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ آج جب بیٹا جوان ہو جائے وہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، سفید ریش باپ ہوتا ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے ابا تجھے کیا پتا، زمانے کے اندر بڑی جدت آ گئی، تجھے کیا خبر، تجھے خبر نہیں کہ تیرا ایک یہ چھوٹا سا جملہ تمہارے باپ کا کلیجہ چیر کے رکھ دیتا ہے، اور اس کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہے، وہ کیا سوچتا ہوگا، وہ میرا بیٹا میرے ہی سامنے، جب یہ اشاروں کی بولی میں اس کی سمجھتا رہا، آج میرے سامنے کھڑے ہو کہ مجھے کیا رہا ہے ابا تجھے کیا پتا۔ خدا را اپنے باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش ہو۔ ہمیں رپورٹیں ملی ہیں کہ کئی جگہوں پہ ایسا ہوا کہ باپ کی داڑھی کو پکڑ کے اسے تھپڑ ماری، باپ کو چارپائی سے نیچے گرا دیا گیا، باپ کو گھر سے باہر نکال دیا، اب تھوکتے زیادہ کیوں خدا کے غضب کو آواز نہیں رہی۔ خدا را اپنے بوڑھے والدین کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ خدا را میرے محبوب نبی نے فرمایا میرے غلاموں صحابہ، تم میں سے کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے ناراض ہے؟ جستجو ہوئی صحابہ کو، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا گھر جاؤ اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، اگر تمہارا باپ تم سے راضی ہے یوں سمجھو کہ تمہارا خدا بھی تم سے راضی ہے، اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے یوں سمجھو خدا کا غضب، اس کا انتظار کرو۔ اس لیے 5 وقت نماز کی پابندی اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور تیسری بات، کیونکہ ہماری محفلوں کا کچھ نہ کچھ میسج ان نوجوانوں کے پلے پڑنا چاہیے، محبت رسول دل میں ضرور بساؤ، سنو
محبت رسول کے بغیر گزارا نہیں. سب کچھ کرتے پھرے, نمازیں بھی پڑھیں, والدین کی قدر بھی کریں, دل میں محبت رسول نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ملے گا. محبت رسول رکھ کے تیسری بات, آپ نے صحیح العقیدہ اہل سنت کے علماء کی قدر کرو. علماء کی قدر کرو. تمہیں خبر نہیں کہ یہ اللہ کی زمین پر کتنی عظیم ہستیاں ہیں, کہ میرے محبوب نبی نے ویسے ہی فرما دیا کہ یہ نبیوں کے وارث ہیں. آئیے فی التبلیغ, آئیے فی التبلیغ. میرے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں یہ تبلیغ کے اندر. تو کیا سمجھتے ہو یار, جس کو میرا نبی اتنا بڑا منصب اور عہدہ دے رہا ہے, اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا, فرشتوں, حدیث قدسی ہے, فرمایا فرشتوں ان للہ اہلین من الناس, فرمایا کچھ بندے رہتے بندوں کے ساتھ ہیں لیکن وہ رب کے گھر والے. عرض کی ربا تیرے گھر والے کون ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن, یہ جو قرآن والے ہیں یہ تمہارے رب کے گھر والے ہیں. اس لیے اور پھر ایک مقام پہ میرے آقا نے فرمایا خلقت السادات من صلبی و خلقت العلماء من صدری. فرمایا لوگوں بھول نہ جانا, سید مصطفیٰ کی پشت سے نکلے گی اور قرآن کے عالم مصطفیٰ کے سینے سے نکلے گی. جب تم ان کا دل دکھاتے ہو. اور پھر ہمارے معاشرے میں رواج کیا ہے, ایک امام صاحب اچھی بڑی نماز پڑھا رہے ہیں, تھوڑی سی کسی کے ساتھ وڈیرے کے ساتھ اگر اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر دی, وہ کہتا ہے اے تو فجر تے پڑھا لیے, زور تو اتنے نہ پڑھائی. تو کس غضب کو آواز دے رہا تجھے خبر نہیں؟ تو کس کے ساتھ ٹکر لے رہا, مقابلہ کر رہا, تجھے خبر نہیں؟ جو مصطفیٰ کے سینے سے نکلے ان کے ساتھ تو مقابلے کر رہا ہے. اس لیے خدا را اپنے صحیح العقیدہ سنی علماء کی عزت کرو, ان کا دھیان رکھو. آج 15,000 20,000 پہ اگر کسی نے مصلی رسول کے ساتھ وفا کی تو یہی علماء ہیں. کس کا گزارا ہوتا ہے 15-20,000؟ ذرا خود جا کے سوچو. لیکن یہ پھر بھی انہوں نے 15-20,000 کو نہیں دیکھا, انہوں نے بس دیکھا ہے تو رسول اللہ کے مصلی کو دیکھا ہے. اور اسی لیے تو میرے رسول نے بھی وعدہ فرمایا ہے, فرمایا کہ حوض کوثر سے میں ہوں گا نا, لوگوں کو کٹورے بھر بھر کے پلاؤں گا, بھر بھر کے پلاؤں گا. لیکن جب قرآن والے آئیں گے نا, مصطفیٰ فرمائیں گے کٹورے ہٹا دو, گلاس پیچھے کر دو, آقا انہوں نے بھی پانی پینا ہے. تو میرے آقا فرمائیں گے اپنے ہاتھ کی اوک بنائیں گے, اس میں اندر پانی ڈالیں گے. آقا فرمائیں گے دنیا میں تم نے میرے قرآن کو نہیں چھوڑا, وفا کی ہے نا, میرے دین کو نہیں چھوڑا, مسئلے کو نہیں چھوڑا, اب آؤ نا مصطفیٰ تمہیں گلاسوں میں کٹوروں میں پانی نہیں پلائیں گے, مصطفیٰ تمہیں اپنے ہاتھوں میں رکھ کر پانی پلائیں گے. یہ اتنی بڑی عظمت کے حامل لوگ ہیں, اتنی بڑی عظمت کے حامل یہ لوگ علماء. صرف کیا ہے, ہم نے میں آپ کا وقت ضرور لے رہا ہوں لیکن قیمتی باتیں بھی تو دے رہا ہوں نا. اتنے بڑے, اور میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ اقدس میں ان کی شان اور عظمت کیا ہے, اس پہ پورا ایک وقت درکار ہے. لیکن بس میں اتنی عرض کروں گا صاحبو, اپنے علماء کے ساتھ وفا کرو. تمہیں مصلی کے اوپر کھڑے ہوئے امام کا پنچہ تو ٹخنوں سے نیچے نظر آ جاتا ہے, لیکن تمہیں اسے مالی حالات تمہیں نظر نہیں آتے. میں دور کی بات نہیں کرتا, ہمارے علاقے کے اندر ایک مسجد کے امام تھے, تو ان کی وائف بیمار ہو گئی. ڈاکٹر نے لکھ کے دیا 37,000 روپیہ ہوگا, آپریشن کریں گے, ڈیلیوری ہوگی. تو وہ پریشان ہے, فون پہ رابطہ ہوا, چلے گئے. کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ جی ڈاکٹر نے یہ کہا کہ 37,000 روپیہ ہوگا تو پھر آپریشن کریں گے. پوچھا تمہارے پاس کتنے؟ انہوں نے کہا آگے کا پتہ نہیں, لیکن ابھی تو میری جیب میں 10 روپے. مجھے بتلاؤ جس مسجد کے امام کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا, کیا اللہ ان کو اس قوم سے نہیں پوچھے گا؟ اس لیے اپنے اماموں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھو, ان کے غم کے اپنا غم سمجھو, ہر خوشی اور غمی میں ان کے شریک ہونے کی کوشش کرو.
یہ لا یسألون الناس الحافا، اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے وہ چمٹ کے سوال نہیں کرتے، کچھ تو ایسے ہیں نا دے دے جی دے ہی دیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں سفید لباس ہوتا ہے، سر پہ امامہ ہوتا ہے، لیکن بیچ بیچ میں اتنے مجبور ہوتے ہیں وہ دین کی خاطر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ آپ کا کام بنتا ہے ان کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں۔ آج کے دور کا یہ تقاضا کرتی ہے یہ بات کہ ان علماء کے ساتھ آپ خوب تعامل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی محمد اختر عثمانی صاحب ان کی محفل پاک کو سجانا اپنی بلند بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ اللہ اہل سنت کے علماء کا یہ سایہ ہم پہ تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ اور آخری گل تے پیڈن گل ان ساری گلاں تے عمل کرنا ہے، اگلی گل سیداں دا دلوں ٹڈو ہو کے ادب کرنا ہے، سادات کا ادب کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا 4 بندے ایسے ہیں میں ان کی اسپیشل سفارش کروں گا۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا المکرم لذریتی، پہلا بندہ وہ ہے جو میری اولاد کی عزت کرتا ہے، دوسرا بندہ وہ ہے جو اگر کسی عہدے پہ ہے تو میرا کوئی آل کا کوئی فرد چلا جائے اس کے پاس وہ کھڑے ہو کے اس کا استقبال کر دے، اس کی یعنی تقریم کر دے، عزت کر دے۔ تیسرا وہ ہے کہ جو میری آل کے کوئی جس کاموں میں وہ پھنسے ہوئے وہ ان پھنسے ہوئے کاموں میں میری آل کو نکال دے۔ اور چوتھے نمبر میں میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ جو دل سے اور زبان سے میری آل سے پیار کرتا ہے۔ اب دل کا پیار تو سمجھ میں آتا ہے کہ محبت ہوتی پیار ہوتا ہی اختر عثمانی صاحب دل سے ہے، لیکن یہ زبان کا پیار کیا ہے؟ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ باقی محبتیں چھپا کے رکھو، باقی محبتیں دل کے دریچے میں دبا کے رکھو، لیکن جب باری آئی نا محبت اہل بیت کی، محبت آل رسول کی، وہ صرف دل میں دبا کے نہیں زبان پہ لا کے چرچا عام کر کے بتلا دو تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ محمد عربی کی آل کا محب ہے۔ اس لیے میرے نبی کے غلاموں یہ 3-4 باتیں ان پہ آپ نے عمل کرنے کی خوب کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی صحیح جمیلہ کو اپنی بلند بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔